قربانی کرنے کی دعا اور طریقہ. ہمارے ہاں قربانی کرنے کا طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا سر ہو جنوب کی طرف سر ہوگا جانور کا ایسے، اور شمال کی طرف دم. جب اس کو گرائیں گے تو پیٹھ مشرق کی طرف ہو، مشرقی ہے، یوں گرے گا جانور. اب جب یوں گرے گا جانور تو ذبح کرنے والے ذبح کرتے وقت اپنا سیدھا پاؤں گھٹنا جانور کی گردن پہ رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر چھری چلائے. تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے. تو اس طرح قبلہ رو گرانا ہے جانور کو. جب قبلہ رو جانور گر جائے اس وقت یہ قرآنی آیت ہے، یہ پڑھنی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. چھری چلانے والا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور پر چھری چلا دے. 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 کٹ جائے. اتنی تیز چھری ہو کہ رکھتے ہی رکھ کٹے، کہ چھری تیز ہو. چھریاں اسی وقت تیز کر رہے ہوتے ہیں، اچھی دھار ہو کہ رکھتے ہی جو ہے نا وہ اس کی رگیں کٹ جائیں. اس سے جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے. ورنہ ہم نے دیکھا چھری چلا رہے ہوتے ہیں اور نوک گھسیڑ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کا کام ہے صرف چھری چلا کر نسیں کاٹ دینا اور چھری کو روک لینا. اب یہ جو اپنی وہ کارستانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ، کبھی بھی پروفیشنل جو کاٹنے والا ہوگا نا وہ یہ چھریاں وریاں نہیں مارے گا اندر نوک، وہ رگیں کاٹے گا، چھری کو دور کر دے گا، بولے گا اب تڑپنے دو. 2 منٹ کے اندر جانور ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ چھریاں مارنا یہ بس ہمارے پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا اناڑی، ان کا کام. اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں گے جیسی وہ چھری کی نوک لگاتے نا جانور اچھلتا ہے. یہ تکلیف دینا ہے جانور کو. کام کیا ہے؟ صرف رگیں کاٹنا. 3 رگیں کٹ جائیں جانور ٹھنڈا ہو جائے گا آرام سے. اور رگیں اوپر ہی ہوتی ہیں، کوئی اتنی اندر نہیں ہوتی جانور کی. حلقوم سانس کی ناری ہوتی ہے، اس کے اگل بغل 2 رگیں ہوتی ہیں ودجین، ان کو کاٹنا ہوتا ہے. یہ کٹ گئی جانور 2 منٹ میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی کاٹنے والا سن رہا ہے تو اس طرح کاٹے بھائی چھری بری. اور بکرے پہ تو اتنا ظلم ہوتا ہے اس کی گردن ہی چٹکا دیتے ہیں، وہ پوری کی پوری گردن ہی چٹکا دیتے ہیں. یہ بھی منع ہے. ہمیں صرف رگ کاٹنے کا حکم ہے. رگ کٹ گئی خون بہے گا اور جانور ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور پر چھری چلائیں. جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی تکبیر گئے. اگر جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ تکبیر کہنا بھول گیا، جانور ذبح نہیں ہوگا، یعنی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ان پر واجب ہے کہ وہ اتنی آواز سے کہیں کہ خود سن لیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور پر چھری چلائیں. اب جب جانور پر چھری چلا دی تو ایک بندہ کھڑے ہو کر وہ یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما. اگر بڑا جانور ہے اس میں مختلف حصے بھی ہیں تو جس کا حصہ ہے اس کا نام لے. اللہم تقبل منی ومن خالد ومن زاہد ومن اسماعیل ومن ابراہیم ومن آصف، جس کا بھی نام ہے. تو یہ عربی میں نہیں آتی، آپ اردو میں کہہ لیں یا اللہ اس کو میری طرف سے، میرے بھائی میری بہن اس کا نام لے لیں، اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے یہ حصے قبول فرما. اور پھر یہ کہنے کے بعد پھر یہ پڑھنا ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی نہیں آتی تو اس کو بھی اردو میں کہہ لیں یا اللہ اس قربانی کو ہم سب کی طرف سے ایسے ہی قبول فرما جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمائی، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائی. اس قربانی کو ہماری طرف سے ایسے ہی قبول فرما. تو عربی میں پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی میں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اردو میں بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اردو میں بھی دعا کر سکتا ہے.